موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وقومه سورة هود تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن إرسال موسى عليه السلام بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط وملئه. اب اللہ نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نشانیاں دے کر، معجزات دے کر، کھلی ہوئی آیات اور بڑے واضح دلائل دے کر. فرعون جو قبط کا بادشاہ تھا اور اس کے ملا سرداروں کے پاس فاتبعوا امر فرعون ای منہجہ ومسلکہ وطریقتہ فی الغی. لیکن اس کی قوم نے اتباع کی. امر کا لفظ بظاہر ہوتا ہے قول کے لیے، لیکن یہاں عمل کے لیے. امر فرعون یعنی اس کا جو منہج تھا، اس کا جو دین تھا، جو طریقہ تھا گمراہی کا، انہوں نے اسی کی اتباع کی. وما امر فرعون برشید ای لیس فیہ رشد ولا ہدی. اس کے طریقے میں نہ کوئی ہدایت تھی نہ کوئی رشد تھا. وَإِنَّمَا هُوَ جَهْلٌ وَزَلَالٌ. بلکہ اس کے طریقے کے اندر کیا تھا؟ جہالت تھی اور گمراہی تھی. وَكُفْرٌ وَإِنَادٌ. کفر تھا اور سرکشی تھی. وَكَمَا أَنَّهُمْ اتَّبَعُوا فِي الدُّنْيَا وَكَانَ مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياهنا. جیسے انہوں نے دنیا میں اس کو اپنا بڑا بنایا، اس کے پیچھے چلے، اسی طرح قیامت والے دن بھی وہ ان کو لے کے چلیں گے. وہ اسی کے پیچھے چلیں گے اور وہ سب کو لے کے جہنم میں آئے گا. فَأَوْرَدَهُمْ إِيَّاهَا.
سب کو وہی جہنم میں پہنچائے گا. وَشَرِبُوا مِنْ حَيَاضٍ زَادَهُنَا وَلَهُ فِي ذَلِكَ الْحَظُّ. رَدَاهَا وہاں جب پہنچیں گے تو وہ ہلاکت کے حوضوں میں آ کے عذاب دیے جائیں گے. وَلَهُ فِي ذَلِكَ الْحَظُّ الْأَوْفَرُ. اور اس کے لیے تو سب سے زیادہ سزا ہوگی، چونکہ دنیا میں بھی وہ رئیس تھا اور آخرت میں بھی رئیس تھا. من العذاب الاکبر، عذاب اکبر سے اس کا سب سے زیادہ حصہ ہو. تو یہاں سے علماء نے فرمایا کہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی جماعت کی قیادت کرتے ہیں، یعنی وہ ان کے بڑے بنتے ہیں اور جماعت ان کے کہنے پہ چلتی ہے، اسی طرح قیامت میں بھی ہو کہ ہر جماعت جو ہے وہ اپنے قائد کے پیچھے چلے گی. اب اگر قائد گمراہ ہے تو جماعت بھی گمراہ ہو، اور اگر قائد ہدایت والا ہے تو جماعت بھی ہدایت والی ہو. تو جو گمراہ ہیں وہ ان کو جہنم میں پہنچائیں گے اور ہدایت والے جنت میں پہنچائیں گے. لیکن جیسے دنیا میں وہ قائد تھے، آخرت میں بھی وہ قائد ہیں. کما قال تعالی فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فرعون نے جب پیغمبر کی انکار کیا رسالت کا، ہم نے اس کو پکڑا، سخت پکڑنا. وقال تعالی وكذب وعصى، اس نے تکذیب کی، نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی، پھر چلا پشت دے کے. فحشر فنادى، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا فقال انا ربكم الاعلى، کہ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں. فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، اللہ نے اس کو ایسے عذاب میں پکڑا جو پہلا بھی اور آخری بھی تھا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان واقعات میں عبرت ہے لیکن ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خشیت ہے. لیکن جن کے دلوں میں خشیت نہ ہو وہ نہیں ڈرتے ہیں. وقال تبارک و تعالی یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار، قیامت والے دن بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا اور سب کو جہنم میں پہنچائے گا. بئس الورد المورود، دیکھو کیسے پہنچنے والا اور کیسے پہنچانے والے. وذالک شان المتبوعین یکونون مفرین فی العذاب یوم القیامت. تو یہی حال ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کے پیچھے، آخرت میں بھی اس کے پیچھے. کما قال تعالی لکل ضیف ولکن لا تعلمون، سب کے لیے دوگنا عذاب ہوگا. وقال تعالی اخبارا الکفرۃ انہم یقولون فی النار، اور جب کافر جہنم میں ہوں گے تو کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب. وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان بڑوں کے پیچھے چل پڑے، ہم نے ان کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں راستے سے بچلایا اور ہٹایا. اب ان کو مہربانی فرما کے ہم سے دوگنا عذاب دے، چونکہ ہمیں گمراہ کرنے والے یہی ہیں. وقال الامام احمد حدثنا حشیم قال حدثنا ابو الجهم عن الزهري النبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ القيس عامل لواء الشعراء الجاهلية الى النار، کہ حدیث پاک میں آیا حضور نے فرمایا امرؤ القیس جو ہے وہ بھی قیامت میں شعراء جاہلیت کا جھنڈا اٹھا کے سب کو جہنم میں لے جائے. تو یعنی ہر جماعت کا قائد ان کے آگے ہو. قال وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت. أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا، عذاب آخرت تو ہوگا ہی ہوگا لیکن دنیا میں بھی ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اسی طرح قیامت میں بھی بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ کیا ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اَزِيدُوا لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتِلْكَ لَعْنَتَانِ یہ دو لعنتیں ہو گئیں دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ قال لعنت الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت فَقَذَا قَالَ الزَّهَاقُ وَقَتَادَ وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ یہ امام ہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف قیامت میں ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ہم نے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت بھیجی ہم من المقبوحین وہ ہیں ذلیل ہونے والوں میں وقال تعالی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا صبح و شام وہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں ویوم تقوم الساعہ اور جب قیامت ہوگی حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ فرعون کی اتباع کرنے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کریں ذالک من انباء القرآن قصہ علیک منہا قائم وحسید وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب لما ذكر تبارك وتعالى خبر الانبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين جب اللہ نے انبیاء کی خبر کا ذکر فرمایا اور ان کے ساتھ جو ہوا ان کی امتوں کے ساتھ اسی طرح اللہ نے کافروں کو ہلاک کیا اور مومنین کو نجات دی کارذالک من انباء القرى یہ ان کا حوال ہے بستی والوں کا نقصہ علیک جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں منہا قائم ابھی کچھ بستیاں ایسی بھی ہیں عامر جو آباد ہے وحسید اور ایسی بھی جو ہیں حالک ہیں برباد ہو گئی جن کا نام و نشان بھی نہیں وما ظلمناہم اذ اہلکناہم ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے ولکن ظلموا انفسہم ان نے اپنے اوپر خود ظلم کیا بتکذیبہم رسلنا وَكُفْرِهِمْ بِهِمْ کہ انبیاء کی تکذیب کی انبیاء کے ساتھ کفر کیا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ اور اب ان کو عذاب سے ان کے خدا جو تھے معبود باطلہ جو تھے ان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اَيْ أَوْسَانَهُمْ الَّذِي يَعْبُدُونَهَا وَيَدْعُونَهَا یعنی وہ بت جن کی عبادت کرتے تھے اور جن کو پکارتے تھے آج کوئی بھی نہیں آیا اللہ کے سوا کوئی مدد کرے من دون اللہ من شیء ایمانهم وإلا اخذوهم بإهلاکهم وما زادوهم غیر تتبیب بلکہ وہ تھے ان کے لیے نہیں زیادہ بنے مگر ہلاکت میں قال مجاہد وقتادہ وغیرہما ای غیر تقصیر وذالک ان السبب ہلاکهم ودمارهم انما كان باتباعهم تلک الآلیہ فذہذا خسروا فی الدنیا والآخرہ تو جن کو وہ عبادت کرتے تھے آج وہی ان کے لیے اور زیادہ ہلاکت کا سبب بن گئے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ يقول تبارک وتعالى وَكَمَا أَهْلَكْنَا أُولَٰئِكَ الْقُرُونَ الظَّالِمَةَ الْمُكَذِّبَةَ لِرُسُلِنَا اللہ خبر دیتے ہیں کہ جیسے پہلے ہم نے بستی والے جن نے ظلم کیا اپنے اوپر انبیاء کی تکذیب کی ہم نے جب پیغمبر بھیجے مکذبۃ بالرسل کذالک نفعل باشباہہم تو انہی کی طرح جو تکذیب کریں گے جو کفر کریں گے ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا ان اخذہ علیم شدید اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی دردناک اور سخت ہے وفی الصحیحین نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ
حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔ ثم قال رسول اللہ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس الا بإذنه فمنهم شقي وسعيد۔ يقول تعالى ان في إهلاك الكافرين وَإِن جَائِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا کافروں کو ہلاک کرنا اور مومنوں کو نجات دینا، اس کے اندر نشانی ہے، اس کے اندر عبرت ہے۔ لَآیَةً أَيْ عِزَةً وَإِعْتَبَارًا عَلَىٰ صِدْقِ مَوْعِدِنَا فِي الْآخِرَةِ، اس کے اندر عبرت ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوتا ہے، جو وعید ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی، اور اسی طرح جب قیامت میں وہ حاضر ہوں گے۔ وَقَالَ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، یہ قیامت والا دن جو ہے سب کو اکٹھا کرنے والا ہے، اولہم وآخرہم، پہلے بھی اور پچھلے بھی، جیسے کہ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم نے سب کو قیامت میں اکٹھا کر کے کھڑا کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ اے عظیم، یہ بڑا ہیبت والا دن ہے۔ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَيَجْتَمِعُ فِيهِ الرُّسُلُ، اللہ کے فرشتے حاضر ہوں گے، ملائکہ انبیاء جمع ہوں گے۔ وَتَحْشَرُ الْخَلَائِقُ بِأَسْرِهَا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَالطَّيْرِ وَالْوُحُوشِ وَالدَّوَابِ، اللہ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گے، انسان ہیں، جن ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ وَيَحْكُمُ فِيهِ الْعَادِلُ الَّذِي لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور اس دن فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات ہوگی جو عدل کرنے والے ہیں، جو کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ ان تک حسنۃ یضاعفھا، اگر تیری نیکیاں ہوں گی تو اس کو اللہ بڑھا دیں گے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُؤَخِّرُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ اَيْ مَا نُؤَخِّرُ إِقَامَةَ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت میں جو تاخیر کی اس میں ہماری حکمتیں ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے پہلے کہ کب ہوگی۔ لا حول، بھئی قیامت کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں پہلے فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس وقت ہوگی۔ سبقت کلمۃ اللہ فی وجود اناس معدودین من ذریۃ آدم وضرب مدۃ معینۃ اذا انقطعت وتکامل وجود اولئک المقدر، جو اللہ نے لکھا ہے کہ اتنی مخلوق پیدا ہوگی، جب وہ سارا نظام معین ہو جائے گا، وقت آ جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ قامت الساعۃ لا تقوم الا فی ليلۃ معدود این مدت وقت لا یزاد علیہا ولا ینقص منها، نہ تو مدت بڑھے گی اور نہ گھٹائی جائے گی۔ یوم یأتی لا تغنی نفس الا بإذنہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ اے یوم یأتی یوم لا یتکلم الا بإذن اللہ ولا یتکلم الا من أذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن کوئی بول بھی نہیں سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو اور وہ کہنے والا بھی صحیح بات کہے۔ وقال وخشعت الاصوات للرحمن، اب اللہ کے آگے سب کی آوازیں جھک گئیں۔ وفی الصحیحین فی حدیث الشفاء ولا يتکلم یومئذ الا الرسل ودعوى الرسل یومئذ اللہم سلم سلم، حضور نے فرمایا اس دن کوئی نہیں بولے گا
صرف انبیاء بول رہے ہوں گے، اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہم سلم، اللہ یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَمِنْ أَهْلِ الْجَمْعِ شَقِيٌّ، یعنی قیامت والے دن جو لوگ جمع ہوں گے ان میں بدبخت بھی ہوں گے اور نیک بخت بھی۔ کما قال تعالی فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنتی ہوگی ایک جہنمی۔ وقال الحافظ ابو یعلا فی مسندہ حدثنا موسیٰ بن حسان قال حدثنا عبد الملک بن عمرو قال حدثنا سلیمان ابو سفیان قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت فمنهم شقی وسعید، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی نیک بخت ہوں گے کوئی بدبخت، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ لا ما نعمل، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ شقی ہوں گے یہ صحیح، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ الا شیء قد فرغ منہ الا شیء لم یفرغ منہ، ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا پہلے اللہ لکھ چکے ہیں یا ابھی لکھیں گے؟ فقال الا شیء قد فرغ منہ یا عمر وجرت به القضاء اقلام، اللہ لکھ چکے ہیں، تقدیر کا قلم چل چکا ہے۔ ولکن کل میسر لما خلق لہ، اللہ پاک جس کو جس کام کے لیے چنا ہے اسی کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، شقی کو شقاوت میں اور سعید کو سعادت میں۔ ثم بین تعالی حال اشقیاء وحال السعداء فقال واللہ اعلم۔